اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو آگ کے لیے کھول دے، ہمیں اپنے دشمنوں کی چالوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اس وقت میں صحیح فہم عطا فرما، آمین۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو صرف ایک سیاسی یا جغرافیائی تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخی، روحانی اور پیشگوئیوں سے جڑی وہ داستان ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقت بن رہی ہے۔ کیا ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا سندھ آسمائدہ ٹوٹنے کو ہے؟ کیا فضاؤں میں بڑھتی خاموشی کسی بڑے طوفان کی پیش خیمہ ہے؟ اور سب سے اہم کہ کیا حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ کی پیشن گوئیاں وقت سے ہم کلام ہو رہی ہیں؟ آئیے تاریخ اور حال کے درمیان موجود پل پر چلتے ہیں، ایک ایسے سفر پر جہاں جذبات، حقیقت اور روحانی بصیرت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ فروری 2025 ایک دفعہ پھر کنٹرول لائن پر گولہ باری کی آوازیں گونجنے لگی۔ سری نگر میں اگامے پاکستانی سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ، اور سب سے خطرناک بات کہ بھارت کی جانب سے سندھ آسمائدے پر دباؤ۔ سامعین محترم، پاک بھارت کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس بار حالات زیادہ سنگین ہیں۔ پہلگام میں ہونے والا حالیہ حملہ جس میں درجنوں بھارتی فوجی مارے گئے، مودی سرکار کو ایک دفعہ پھر جنگی بیانیہ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ حملہ کشمیری مزاحمت کا نیا موڑ تھا جسے بھارت نے فوراً پاکستان سے جوڑ دیا، جیسے ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ جواب میں بھارتی میڈیا، فوجی تیاریوں اور فضائی نگرانی کی رپورٹ نے پورے خطے میں بے چینی پھیلا دی۔ کشمیر کی وادی میں آج بھی آزادی کا نعرہ بلند ہے۔ پہلگام حملہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ اس لاوے کی جھلک ہے جو دائیوں کے ظلم، قتل و غارت اور جبر کے خلاف پکتا آ رہا ہے۔ کیا نعمت اللہ شاہ ولی نے انہی نوجوانوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ آئیں گے جن کے چہرے نور سے چمکیں گے اور جن کے ہاتھ میں کلمے کا پرچم ہوگا؟ وہ ہند کے ہر کونے سے کفر کا صفایا کریں گے۔ آج کے دور میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا اتحاد محض سیاسی نہیں بلکہ دجالی فتنے کا ایک حصہ ہے۔ میڈیا، ٹیکنالوجی، معاشیت، سب کچھ مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ کی ایک اور پیشگوئی یہ کہتی ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، جب فتنہ ہر گلی میں ناچے گا، تب مشرق سے ایک نور ابھرے گا اور زمین عدل سے بھر جائے گی جیسے پہلے ظلم سے بھری تھی۔ یہ وہی وقت ہے جس کی جھلک ہمیں دکھائی دینے لگی ہے۔ سامعین محترم، پاکستان خاموش ضرور ہے لیکن کمزور نہیں۔ ہمارے پاس نہ صرف ایٹمی طاقت ہے بلکہ وہ نظریاتی طاقت ہے جو لا الہ الا اللہ کے کلمے سے جڑی ہے۔ افواج پاکستان، ISI اور دفاعی ادارے مکمل تیار ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب عوام اور افواج ایک پیش پر ہیں۔ پاکستان کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر بھارت نے سندھ آسمائدے کو توڑا یا پانی کو ہتھیار بنایا تو یہ جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ سامعین محترم، 1960 میں ہونے والا سندھ آسمائدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا ضامن تھا، مگر اب بھارت کی طرف سے ریویو کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرے گا؟ یہ سوال آج کروڑوں پاکستانیوں کے لیے زندگی اور موت جیسا ہے۔ اگر بھارت دریاؤں کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے تو نہ صرف پاکستان کی زراعت بلکہ پورا ماحولیاتی توازن تباہ ہو جائے گا۔ کیا یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا تھا، پانی خشک ہوگا، زمین بے آب و گیا ہوگی اور پھر لشکر اٹھے گا مشرق سے؟ سامعین محترم، مارچ کے اختتام پر بھارت نے اپنے کچھ فضائی حدود کو بند کر دیا۔ جواب میں پاکستان نے بھی اپنی شمالی فضائی گزرگاہوں کو محدود کیا۔ یہ اقدام عام نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ممالک جنگی تیاری کی انتہا پر ہوتے ہیں۔ دنیا نے 2019 میں دیکھا جب پلوامہ حملے کے بعد فضاؤں میں لڑاکا طیارے ٹکرائے۔ آج کی فضائی خاموشی شاید کل کی گرجدار گن گرج کا پیش خیمہ ہو۔ پہلگام جنوبی کشمیر کا ایک قصبہ جہاں حالیہ حملہ بھارت کی تاریخ میں ایک اور زخم بن کر ابھرا۔ نامعلوم حملہ آوروں نے بھارتی قافلے پر گھات لگا کر حملہ کیا اور چند منٹوں میں موت کا بازار گرم ہو گیا۔ بھارت نے اس حملے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالی، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں۔ ایک نوجوان نسل جو آزادی کے لیے جانیں قربان کر رہی ہے۔ سامعین محترم، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیاں صدیوں پر محیط ہیں، مگر ان کی صداقت کا اندازہ آج کے حالات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہندوستان کے شہر آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، جب پانی کا راستہ بند ہو جائے گا، جب فضا گواہی دے گی، تب مشرق سے آگ کا قافلہ اٹھے گا۔ ایک اور پیشگوئی میں وہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کا غرور خاک میں مل جائے گا، مسلمانوں کے جھنڈے دلی میں لہرائیں گے اور مغرب کے شطرنج باز اس کھیل میں ہار جائیں گے۔ سامعین محترم، یہ الفاظ سننے میں جذباتی لگتے ہیں، مگر جب تاریخ اور حالات ان کی تصدیق کرنے لگیں تو انسان لرز جاتا ہے۔ سامعین محترم، اگر نعمت اللہ شاہ ولی رحمہ اللہ کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہیں تو ہمیں صرف جنگ کی تیاری نہیں کرنی بلکہ روح کی صفائی بھی کرنی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور امت کے اتحاد کی طرف لوٹنا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم صرف تماشائی نہ رہیں بلکہ حالات کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں وقت سے پہلے خبردار کیا ہے اور اولیاء کرام نے ہمیں اشارے دیے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی آنکھیں بند رکھیں تو ہم نہ صرف دنیا ہاریں گے بلکہ آخرت بھی گواہ بیٹھیں گے۔ لہذا نماز کی طرف لوٹیں، قرآن سے تعلق جوڑیں، فرقوں کو چھوڑیں اور امت کے لیے جئیں۔ یا اللہ ہمیں وہ
بصیرت عطا فرما کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھ سکیں، ہمیں دشمنوں کی چالوں سے محفوظ فرما اور ہمارے پیارے وطن پاکستان، کشمیر اور پوری امت مسلمہ کو امن عطا فرما۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمارے نصیب میں جنگ لکھ دی ہے تو ہمیں آ کے سپاہی بنا اور ہمیں اس وقت کے لیے تیار فرما جو تیرے نیک بندوں کے ظہور کا پیش خیمہ ہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ نور عطا فرما جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی جیسے اولیاء کو عطا ہوا، ہمیں فرقہ پرستی سے بچا، باطل کی سازشوں کو بے نقاب فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تیرے دین کے سپاہی بن سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لازمی آگے پہنچائیں۔ سامعین محترم، یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ ایک دعوت ہے، ایک فریاد ہے، ایک بیداری کا سفر۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔